السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 451 یہاں سے پڑھیں گے۔ آپ کے پاس مختلف وفود بھی آ رہے ہیں اب، اور آپ مبلغین بھی بھیج رہے ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کر اسلام کا تعارف کرا کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جن علاقوں میں لوگوں نے آپ کی سیادت کو یا قیادت کو تسلیم کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں میں اپنے گورنرز اور عمال بھی بھیجے۔ تو اس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ تو عزرا اور بلی یہ دو قبیلے ہیں، ان کا وفد بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں 9 ہجری کو حاضر ہوتا ہے۔ بنو عزرا کے 12 آدمی آئے، قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کے پردادا قصی جو ہیں ان کی اولاد سے ہیں، ہمارا بھی ان سے ایک رشتہ ہے۔ اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکے سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی وہ یاد دلائی کہ قصی کی ہمارے آبا و اجداد نے بڑی مدد کی تھی، اور جو 2 قبیلے جنہوں نے مکے پر بڑا ظلم ڈھایا ہوا تھا، بنو بکر اور بنو خزاعہ، تو ہم ہی تھے جو قصی کی ہم نے مدد کی اور ان دونوں قبائل کو مکہ سے نکالا تھا۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا، ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی، اور کاہنوں سے پوچھنے اور آستھانوں کے ذبیحوں سے منع کر دیا کہ اب کاہنوں کے پاس جا کے اپنی قسمت کا حال مت پوچھا کرو، اور آستھانے جو ہیں، جو بڑی بڑی زیارت گاہیں ہیں، ان پہ جا کے جو ذبیحے کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، یہ کہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، یا یہ مختلف، کبھی بکری ہے کبھی گائے ہے، کوئی مختلف چیزیں جو ذبح کرتے ہو، یہ سب غلط ہے، اس سے رک جاؤ۔ تو وہ لوگ آپ کی ان تعلیمات کو سن کے مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلی کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ یہ کچھ دن جو ٹھہرتے تھے آپ خود ہی انہیں ٹھہراتے تھے، یہ مسجد کے مہمان ہوتے تھے۔ اور صفہ ایک نام کی جگہ تھی، اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ یہ اصل میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں تعلیم ہوتی تھی کہ یہ لوگ یہاں رہیں اور نہ صرف میرے صحابہ سے کچھ سیکھیں جن کو میں نے پڑھا رکھا ہے یا آگے پڑھائیں، بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وقتاً فوقتاً جو آمد ہوتی تھی اس کو بھی نوٹ کرتے، اور نمازوں کے بعد آپ کی ہلکی پھلکی جو گفتگو صحابہ کرام سے ہوتی تھی مختلف دینی مسائل میں، وہ بھی سنتے، خود بھی سوال کر لیتے۔ تو اس طرح 2-4 روز میں انہیں نماز بھی آ جاتی، اذان، جماعت کا طریقہ، مسجد کس طرح بنانی ہے، کیسے اس کا انتظام ہوتا ہے، اور مسجد کا مقصد کیا ہے، یہ سب چیزیں وہ سیکھ لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے اور اپنے علاقوں میں اسی قسم کی مساجد بنا لیتے تھے۔ بنو اسد ابن خزیمہ کا وفد 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں لڑی، یعنی مختلف قبائل نے آپ سے لڑائی کی، ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے بھی پیغام صلح ہیں، یعنی انہوں نے بھی ہمیں نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم صلح کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، انہیں کہو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اصل احسان تو اللہ کا ہے۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلا فال گیری کے لیے چڑیا بھگانا،
کہ چڑیا پکڑی ہوئی ہے، اب اس کو چھوڑنا ہے، لیکن چھوڑنے سے پہلے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں یا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اگر چڑیا دائیں طرف اڑ گئی تو میں کام کروں گا، اور اگر بائیں طرف اڑی تو میں کام نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح کہانت کرنا، کاہنوں والی، سوت سیر والی باتیں، اور کنکریاں مارنا، کنکریاں بھی مارتے تھے کہ اگر لگ گئی عین نشانے پر تو یہ کام ہوگا، اگر نہ لگا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا، اس لیے کیا کہ یہ معاملات اللہ کے ہیں، نہ کہ کنکریوں کے یا چڑیوں کے یا کاہنوں کے۔ یہ تو اللہ پر مستقبل کا معاملہ، ہر لمحے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے یہ چڑیا نہیں بتا سکتی، نہ کارڈز بتا سکتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں بتا سکتی ہیں، نہ ہمارے سٹارز بتا سکتے ہیں، بلکہ جو بھی ہے یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کام کر سکتے ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا، رمل کا مطلب یہ ہے مٹی والی زمین پہ کچھ لکیریں ڈال کے اس سے کچھ نتائج نکالتے تھے، تو پوچھا کیا یہ درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا علمہ نبی، اس کو ایک نبی نے جانا، فمن صادف مثل علمہ فذاک، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، وإلا فلا، ورنہ نہیں، یعنی وہ غلط ہوگا۔ ومعلوم ان المصادفۃ مستحیلۃ المعرفۃ، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے، یعنی کیا واقعی یہ لکیریں جو کھینچی جا رہی ہیں یہ اسی کے مطابق ہوں گی جس کے فیوچر کے بارے میں لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَعْمَالُ مِنَ التَّخَرُّصِ عَلَى الْغَيْبِ، آپ فرماتے ہیں یہ سارے اعمال، یہ لکیریں کھینچنا اور ان کے بارے میں نتائج نکال کے لوگوں کو بتانا کہ میرا علم جو بتاتا ہے مجھے کہ تمہاری یہ لکیریں یہ کیا کیا بتا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں اس کو بتا دینا کہ آپ فرماتے ہیں یہ سارے اعمال غیب ہیں، اور ان اعمال غیب میں ایک اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں، یعنی آدمی ایک خام خواہ اندازے کرتا ہے کہ غیب کے بارے میں شاید یوں ہو جائے، یوں ہوگا، یوں ہوگا، اب 10 باتیں 100 باتیں کی، اس میں ایک صحیح ہو گئی تو بس ٹھیک ہوگا، تو آپ اس کو یوں ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط طریقے ہیں، یعنی رمل کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس چلے گئے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے تحائف بھی دیے اور وہ تحائف لے کے واپس گئے۔ پھر ایک قبیلہ ہے تجیب، اس کا وفد بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آتا ہے۔ یہ کندہ کی ایک شاخ ہے، یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی کہ فقراء کو جو ہم نے صدقات بھیجے تھے اور سب پہ انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ لے کے آ گئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس عمل پہ بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی ذمہ دار لوگ ہیں، یہ کھانے پینے والے نہیں ہیں، نہ آپس میں تقسیم کرنے والے ہیں، اور آپ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا، بڑی عزت دی ان کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا کہ جس نے اس قدر دیانتداری سے یہ کام کیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان الہدی بید اللہ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فمن اراد به خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، شرح صدرہ للایمان، تو اللہ اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو واقعی ان کا سینہ اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا تھا۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، کوئی اور گفتگو نہیں ہے، نہ کسی کی شکایتیں ہیں، بلکہ سیدھی یہ کام کس طرح کرنا ہے، یہ سنت کیسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کچھ دن یہ سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی تم میں باقی رہ گیا ہے جس کو تحفہ نہ ملا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، یعنی جب شہر میں آتے تھے تو اپنے جانور اور سامان ذرا شہر سے باہر ایک جگہ رکھ دیتے تھے اور اس پر ایک نگران مقرر کر دیتے تھے، اور پھر خود تیار ہو کے شہر میں آتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طرح ملتے تھے۔ ہم جو اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے نکل کر رات کو خیموں کی آپ ارد گرد گھومتے تھے، یہ مسافر ہوتے تھے،
جو شہر میں آنے سے پہلے شہر کے باہر خیمے لگا لیا کرتے تھے اور اپنے سامان کو، جانوروں کو وہیں رکھتے، اور شہر کے جو کام ان کے مرد کر لیتے تھے، اس کے بعد واپسی پر وہ سب کچھ اکھاڑ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی عمل تھا، اور صحابہ رسول کا، خاص طور پر جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا بھی عمل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکے کو ہم نے پیچھے اپنے سامان پہ چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے۔ آپ نے فرمایا ارسلوہ، تم جاؤ اب اس کو میرے پاس بھیجو۔ وہ آیا تو عرض پرداز ہوا کہ اللہ کے رسول، میں اسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری بھی ضرورت پوری کیجیے۔ آپ نے فرمایا وما حاجتک، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے، یعنی میرے دل کو امیر بنا دے۔ بے شک میرا حال کمزور ہو، میرے پاس کچھ نہ ہو، مگر میرا دل جو ہے نا وہ بہت امیر ہو۔ آپ نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے دینے کا حکم دیا تو اس کو بھی تحفہ دیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، لڑکا ہے، کیا اس کی سوچ ہے؟ دوسروں کی طرح نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے، اس کا سینہ ایمان سے کھول دیتا ہے۔ تو انہی میں یہ لڑکا بھی تھا۔ چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا، یعنی جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر اس نے اکتفا کیا۔ قناعت پسندی اس کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میں الحمدللہ کا ہوں، جو دوسروں کے پاس ہے اس پر میری نظر نہ اٹھے، اس کا نام ہے قناعت پسندی۔ تو زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہی جو بہت سے بڑے قبائل تھے دور دور کے، انہوں نے کہہ دیا کہ اب چونکہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، مسلمان رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم واپس اپنے دین پہ پلٹتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ پلٹ گئے تھے، تو حضرت عمر نے ان کے خلاف جنگ بھی کی، افراد بھی بھیجے، ان کو قائل بھی کیا، بہت سے پلٹ بھی آئے، لیکن کچھ ارتداد پہ قائم رہے۔ ان میں یہ لڑکا ثابت قدم رہا ہے، بلکہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت بھی کرتا رہا ہے، چنانچہ وہ بھی اسلام پر جمی رہی، یعنی اس کی قوم دوسروں کو دیکھ کے مرتد نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی مسلمان رہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا اثر تھا، اور اس کی اپنی خواہش تھی۔ بنو فزارہ کا وفد، یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے، یعنی مسلمان بھی تھے لیکن ان کے علاقے میں بڑا قحط آیا تھا، اور بھوک افلاس نے ان کو بہت حد تک، یعنی غربت میں ان کا حال بہت پتلا کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا، کیسا ہے تمہارے ہاں؟ تو قحط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، بارش نہیں ہوئی، زمین اگلنا بند کر چکی ہے، جانور بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اور عرض کی اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہم پر بارش برسائے، اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں، اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ وَتِلْكَ هَذَا أَنَا أَشْفَعُ إِلَىٰ رَبِّي، سبحان اللہ، وَيْلُكَ هَذَا أَنَا أَشْفَعُ إِلَىٰ رَبِّي، تم پر افسوس، یہ کیا تم کہہ رہے ہو، میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، وہ مجھ سے کیسے کر سکتا ہے؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ رَبُّنَا إِلَيْهِ، کون ایسا ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حضور اللہ کے نبی سفارش کیا کرتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق میں کسی کو بھی سفارش نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہاں جب کرامات یا معجزات سنائے جاتے ہیں تو اس میں مبالغہ کی حد تک اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ اللہ نے سفارش کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا الہ الا هو العلی العظیم، وہ اعلیٰ و عظیم ہے، اس لیے یہ بات مت کرو کہ میرا رب مجھ سے سفارش کرے تمہارے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں
جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے یا نئی چارپائی چرچراتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کا عقیدہ درست کیا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات مت کہو اور نہ ہی مجھے اٹھا کے میرے مقام سے اوپر لے جاؤ. یہ آپ نے ان کا قبلہ درست کیا سوچ کا. اس کے بعد آپ نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے علاقے میں بارش برسا، اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا. پھر نجران کا وفد آتا ہے. یمن کی حدود میں یہ نجران کا ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے. یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے. یہ سب کے سب عیسائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو یعنی ان کے پادری کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی. وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا. پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا. پہلے تو اپنے جو خاص لوگ تھے مذہبی ان سے مشورہ کیا اور پھر عوام سے. رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کرے، ایک ڈیلیگیشن بنائے اور نبی علیہ السلام کے پاس وہ جائے جو اس مسئلے کو حل کرے. چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی بھی ایسے وفد نہیں بھیجتے تھے. آپ زیادہ سے زیادہ 2 آدمی بھیجتے تھے. اکثر و بیشتر ایک فرد گیا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 آدمی، لیکن فوج در فوج نہیں لے کر جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی بھیجتے تھے. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے. یعنی غرور تھا، تکبر تھا ان کی چال میں، اور اپنی عمارت کی بڑائی کی اس کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ دیکھیے ہمارے پاس اتنے بہترین کپڑے ہیں اور ان کو ہم زمین پہ رگڑ رگڑ کے آ رہے ہیں چاہے وہ کتنے ہی قیمتی ہیں. یعنی ہم بڑے مالدار لوگ ہیں. ریشمی چادریں انہوں نے اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی. انہیں بعض کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں، تب آپ سے بات ہو سکتی ہے. انہوں نے پھر ایسا ہی کیا. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ دوسروں کو تو دے رہے ہیں، مگر جب آپ کی حیثیت کو دوسرے تسلیم کر کے آپ کے پاس آتے ہیں تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرض سمجھتے ہیں کہ جب میری حیثیت تسلیم کر چکے ہیں تو اب میں ان کو بتا دوں کہ دین اسلام کیا ہے. آپ اس معاملے میں نرم نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی، نہ ان کو ریسیو کیا. وہ بھی پریشان ہوگا کہ معاملہ کیا ہے. یعنی آنے والا پریشان ہوتا ہے اور قائل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے ماننا ہے، نہ کہ وہ اپنی باتیں منواتا ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں. یعنی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہم تو آپ سے بھی پہلے مسلمان ہیں. یعنی ہمارا دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ تو آپ سے پہلے کا ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں. ہم نے بھی اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اب نئے دین کو ہم مانیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمنعکم عن الاسلام ثلاث. سنو، تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روک رہی ہیں. پہلی بات یہ عبادتکم الصلیب، تم عبادت کرتے ہو صلیب کی، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی چوکھٹ پہ جھک جاؤ. اس صلیب کو چھوڑ دو جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور تم اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکنا چاہتے بلکہ اس کے آگے جھکنا چاہتے ہو. یہ چیز صلیب جو ہے یہ تمہیں روک رہی ہے کہ تم اللہ کی ہاں آ کے جھکو. اس وجہ سے تم اسلام کو قبول نہیں کر رہے. اور دوسری وَأَكْلُكُمْ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور دوسری بات یہ کہ سور کھانے کی عادت، تم اس کا گوشت کھاتے ہو، یہ تمہاری عادت ہے. اب تمہیں یہ کہا جائے کہ اس کو چھوڑو یہ حرام ہے، تم کہاں مانو گے؟ اور تیسری بات کہ وَزَعْمُكُمْ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، تمہارا یہ خیال کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنا پہ تم اسلام کو قبول نہیں کر رہے، ورنہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں یہ اسلام ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اسی چیز کی تعلیم دی تھی کہ تم صلیب کی عبادت کرو، سور کا گوشت کھاؤ اور اللہ کا بیٹا قرار دو؟ انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟
سمجھ گئے؟ لیکن پھر کہتے ہیں چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اتنا بڑا جو مقام دیتے ہیں وہ تو اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، اتنا بڑا مقام اس کو ملا ہو؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی پیدائش جیسی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو چلیں ان کی ماں تھی نا، لیکن آدم علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ تو ان سے بھی بڑھ کے، نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے. تو جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس کا مقام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہونا چاہیے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں کے ہوتے ہوئے اللہ کے بیٹے بنتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے بیٹے بننے کے زیادہ لائق ہیں. تو یہ بات قرآن نے لاجک دے کے کہی. الحق من ربک، یہی حق ہے، یہی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے رب کی طرف سے ہے. بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد، یعنی آسمان سے یہ جو وحی ہم نے نازل کی ہے قرآن مجید کی، اس کا علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے تم کہہ دو کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت. یہ مباہلہ ہوتا ہے کہ مخالف کو بلا کے میدان میں کھڑے ہو کے رب کے حضور دعا کی جائے کہ اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو. یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ تو اس کی خبر لے اور جو سچا ہے اس کو تو باقی رکھ، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں. اس کا ایک نمونہ اگر سننا ہو تو وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے علماء نے اس کو سمجھایا مگر وہ سمجھ نہیں سکا. تو آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے سب کانٹیننٹ کے ایک اسکالر تھے ثناء اللہ امرتسری، ان کو لیٹر لکھا کہ میری دعوت کو پھیلنے میں تم سب سے بڑی رکاوٹ ہو، تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری دعوت کو نہ پھیلنے میں یا جو آگے نہیں پھیل رہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تم ہو، تو لہذا تم ہی میرے سامنے آؤ اور ہم میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں. تو وہ آ گئے، تو مرزا بھی آئے، تو دونوں نے دعا کی. تو دعا جب ہوئی تو دعا کے تقریباً 2 یا 3 سال بعد مرزا غلام احمد قادیانی فوت ہو گئے. اور فوت بھی کہاں ہوئے؟ واش روم میں، وہاں سے ان کی لاش نکالی گئی. تو مرزا غلام احمد قادیانی تو فوت ہو گئے، لیکن اس کے بعد یہی جو اسکالر تھے یہ باقی رہے. سن 1909 میں مرزا غلام احمد قادیانی کا انتقال ہوا ہے اور 1948 میں ثناء اللہ امرتسری پاکستان موو کر گئے اور سرگودا شہر میں ان کا انتقال ہوا. تو اللہ نے جس کو زندہ باقی رکھنا تھا رکھا اور جس کو ختم کرنا تھا کیا. اور جو ہی وہ فوت ہوا تو اس موقع پہ انہوں نے اپنے اخبار میں ایک شعر لکھا اور یہ لکھا تھا کاذب مرے گا بیشتر، کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا. تو یہ انہوں نے ایک شعر لکھ کے ساری جو قادیانی کمیونٹی ان کو سمجھا دیا کہ اب بھی تم باز آ جاؤ. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بھی مباہلہ کی دعوت دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی. انہوں نے مہلت مانگی، آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اس سے ملعنت کی، ملعنت کا مطلب ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کی، تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچے گا. یہ انہوں نے صاف کیا، آپس میں طے کر لیا. یعنی اس کا دوسرا مطلب اندر سے وہ سمجھ گئے کہ ہم جھوٹے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سچے ہیں. چنانچہ وہ حسب ذیل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. انہوں نے کہا ہم 1000 جوڑے یعنی لباس سفر کے مہینے میں
اور 1000 جوڑے رجب کے مہینے میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ چاندی یعنی 40 درہم، اور آپ نے ان کے لیے ذمہ، امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا اب ذمہ ہمارا ذمہ ہے، تمہیں اگر کوئی تکلیف دے گا تو ہم پورا تمہارا خیال کریں گے، تمہاری طرف سے بچاؤ کریں گے، تمہیں پوری امان دیتے ہیں، تم اپنی اس علاقے میں رہ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان تمہیں تنگ کرے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ تم اپنے مذہب میں آزاد ہو، کہ جس طرح چاہو تم اپنے علاقے میں اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ بھی کرو، رہو بھی صحیح، عمل بھی کرو اور عبادتیں بھی کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ، کوئی سختی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، لیکن ایک حجت قائم کر دی آپ نے۔ وہ دل سے اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ تھے اللہ کے رسول جن کو بڑے غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا اور یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا۔ نجران واپسی کے دوران میں وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے۔ کچھ حق پرست بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے دل میں یعنی اندر ایک ضمیر بھی ہوتا ہے، جب وہ جاگتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے۔ تو 2 آدمی ان میں مسلمان ہو گئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر اہل طائف کا ایک وفد آتا ہے۔ یہ پہلے واقعہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے آ ملا اور مسلمان ہو گیا، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا چلا کر اس کو جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں، لہذا عبدیہ لیل ابن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ بہت بڑی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے کہ محض باتیں نہیں، عمل کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دکھا دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے ریچولز ہیں، یہ ہمارے عبادت کا طریقہ ہے، یہ قرآن ہے جو پڑھا جاتا ہے اور اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دے دیں، اور یہ کہ وہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، ان سے نماز معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ کیسی اجازت دے سکتا ہوں؟ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ابھی دل میں کچھ خوف ہے کہ یہ لات کو ہم نے کچھ کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہی لات جو ہے، یہی جو بزرگ ہے، اس کی ناراضگی ہم پر نہ ٹوٹ پڑے، ہم پر شامت نہ آ جائے، اس لیے ہم اس کو نہیں ڈھا سکتے، آپ ہی کسی کو بھیج کے خود بخود ڈھا، یعنی وہ ڈھا دے۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے ایسے، کہتے ہیں نا کہ توہین کی تو تم پر مار پڑے گی اس کی، تو وہ یہی سمجھتے تھے۔ تو ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز نہیں مسمار کریں گے، تو آپ نے یہ بات ان کی منظور فرما لی کہ ہم اپنا بندہ بھیجیں گے جو اس کو گرائے گا۔ اب لات کا جو لفظ ہے اس کو دیکھیے، یہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کی تصغیر ہے، یہ لات۔ اس طرح عزیز ہے، اللہ کا ٹائٹل عزیز ہے، اس کی تصغیر انہوں نے بنائی عزا۔ اب عزا بت کا نام رکھا، لات یہ بھی بت کا نام رکھا، یعنی چھوٹا اللہ، چھوٹا عزیز۔ لوگ ناموں کو کس طرح چنتے تھے اس دور میں؟ ہم کہتے ہیں جاہلی دور تھا، لیکن خداؤں کے نام چننے میں وہ بڑے محتاط ہوتے تھے، اور آج بھی کچھ ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھ لیے، داتا یہ لفظ کیا ہے؟ مشکل کشا، غوث اعظم یہ لفظ کیا ہے؟ یہی تو ہے، یہی مطلب رکھتے ہیں۔
جو کہ انہوں نے رکھے تھے وہی نام ہم نے رکھ لیے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے، لہذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی پر چھوڑ کر جایا کرتے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے۔ وہ جب واپس آتے تو یہ عثمان واپس آ کے نبی علیہ السلام کے پاس مسجد میں آ جاتے، وہاں قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کوئی نہ کوئی جو موجود ہوتا تھا اس کو لے کے بیٹھ جاتے، مجھے قرآن پڑھائیے۔ یہاں تک کہ بہت سا قرآن انہوں نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، کیونکہ انہیں اسلام، قراءت قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی، ایک شوق تھا۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہمارے سامنے سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ اس پر انہیں نخوت اور تکبر نے طیش دلایا اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ وفد نے کہا ہم اس سے طے کر کے آ چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید اور مغیرہ ابن شعبہ ثقفی کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی۔ تو یہ وہ قبیلہ ہے جس سے تعلق حجاج بن یوسف کا بھی تھا اور محمد ابن قاسم کا بھی تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس قبیلے کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ یہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد میں ضرور کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا۔ تو بہرحال محمد بن ابی القاسم سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا وہ یہی کہ وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آئے اور اس علاقے کو فتح کیا، اور اس طرح اسلام اس علاقے میں داخل ہوا۔ بنو عامر ابن صعصع کا وفد، اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر ابن طفیل بھی تھا، جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد ابن قیس اور جبار ابن اسلم تھے، یہ بھی وفد میں شامل تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد ابن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شہر آباد ہیں آپ ان پر حکمرانی کیجیے، اور جو جنگل ہیں اس پر میری حکمرانی ہو، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔ دوسری بات، تیسری یہ کہ ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی اے اللہ عامر کے مقابلہ کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ یہ دعا کی آپ نے۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالشت نکالی، مگر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اسی کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی، جس کو کینسر کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں۔ اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے، اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. وہ بجلی بھیجتا ہے پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے. ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی حضرت موئلہ ابن جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. ان کی عمر 20 سال تھی. انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. آپ نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقے میں لی. اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے. انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبان والا کہا جاتا تھا. یعنی ایک تو عام لوگوں سے بھی بولتے تھے عام زبان میں، اور جب بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے تو ان سے پڑھی لکھی زبان بڑی پوری یعنی اس طرح فصاحت سے بولتے تھے کہ زبان لکنت نہیں اختیار کرتی تھی. تو یہ چند ایک وفود ہیں جن کا ذکر لازماً ہمیں پڑھنا تھا، اس لیے کہ یہ آخری نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو کوششیں ہیں ان کے آخری یہ نتائج ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ کس کس طرح مسلمان ہوئے. کوئی جبر نہیں تھا، زیادتی نہیں تھی، مجبور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کوئی اپنی خوشی سے آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو آتے ہیں مگر تابع فرمان بن جاتے ہیں کہ ہم مسلمان تو نہیں ہوتے مگر آپ کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوئے امان چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو بھی امان دیتے جاتے ہیں. تو کچھ اور قبائل ہیں، وفود ہیں جو آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ذکر ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.